اب بات کر لیتے ہیں مہنگائی کی۔ مہنگائی میں اضافے سے ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ شعبہ طب سے تعلق رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز نے مارکیٹ میں ادویات کی قلت کر دی ہے۔ کراچی سے صفدر عباس کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈالر، بجلی، گیس، پیٹرول اور خام مال سب مہنگا، پیداوار مشکل ہو گئی۔ ادویہ ساز کمپنیز نے قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کیا جو مسترد کر دیا گیا، تو انتقاماً مارکیٹ میں ادویات کی سپلائی کم کر دی گئی۔ بلڈ پریشر، شوگر اور امراض قلب کی ادویات کی قلت سے مریض رل گئے۔ دماغی طور کے اوپر نفسیاتی جو ہوتی ہیں لوگوں کے کام آتی ہیں وہ شارٹ ہیں، ہارٹ کی ہیں، بی پی کی ہیں، شوگر کی ہیں، بہت ساری میڈیسن جو ہیں شارٹ ہے، اور پین کلر بھی جو ہے تقریباً کیفلام ابھی شارٹ تھی، اب آنا شروع ہوئی ہے۔ پھر ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ان سے بولتے ہیں کوئی نیبل بدل دیں۔ ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے، اس سے پوچھیں گے نیبل بدل، اس کا پوچھیں گے دواؤں کا، پھر ان کے پاس آئیں گے، پھر یہ بتائیں گے ہے یا نہیں۔ میڈیکل سٹورز مالکان بھی ادویات کی قلت سے پریشان ہیں۔ ایک تو کمپنی سے سپلائی نہیں آ رہی، اب جس کے پاس ہے تو وہ اپنی من پسند ریٹ سے دے رہا ہے، کمپنی کے پاس اسٹاک نہیں ہے۔ بعض کچھ یہ ایشو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جو پیچھے سے امپورٹ نہیں آ رہی، تو ہمارے پاس جو ہے بھی کیمیکلز ہیں وہ امپورٹڈ ہیں، جب امپورٹ نہیں آئے گی تو ہماری جو ہے وہ پروڈکشن نہیں ہوگی، اس وجہ سے شاید شارٹ ہیں، کچھ ایسا ریزن دیتے ہیں۔ چند میڈیکل سٹورز کے مالکان نے بھی موقع کا خوب فائدہ اٹھایا اور دواؤں کے پرانے سٹاک کی قیمتیں بڑھا دیں۔ مارکیٹ میں دواؤں کی قلت کے پیش نظر شہری پریشانی سے دوچار ہیں، کہتے ہیں دواؤں کی فراہمی فوری یقینی بنائی جائے۔ کیمرامین ازغلی کے ساتھ صفدر عباس، آج نیوز، کراچی۔ لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں ادویات اور سرجیکل سامان کی کمی ہو گئی۔ غریب مریضوں کے اہل خانہ فارمیسیز سے مہنگی ادویات خریدنے پر مجبور ہیں۔ ہما بٹ کی رپورٹ دیکھیے۔ سرکاری ہسپتالوں میں مفت طبی سہولیات کے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، مگر حقیقت برعکس ہے۔ دوائیاں ہیں نہ سامان جراحی، اس لیے لاہور کے میڈیکل سٹور سے مہنگی ادویات خریدنے کے لیے بھی اب رش دکھائی دیتا ہے۔ جو مین دوائی ہیں نا وہ باہر سے منگوا رہے ہیں، جو آدمی غریب ہوتا ہے اس کا بھی وہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ غریب آدمی اس کو اندر سے دوائی دیں۔ ابھی تو ہم ٹیبلیں نہیں آئے ہیں وہ زخم پہ لگانے والے، اور اب دوائیاں باہر سے ملتی ہیں، ہسپتال سے کوئی نہیں ملتی۔ میڈیکل سٹور ملازمین اور مالکان دونوں ہی مہنگی ادویات اور قلت کا شکوہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں سرکاری ہسپتالوں سے مریض سرنجز تک خریدنے آ رہے ہیں۔ ریٹ تو بڑھ گئے ہیں، دوائیاں شارٹ ہو گئی ہیں۔ سی ٹی اسکین جیسے 4000 ریٹ ہے اس کا، وہ مل رہا ہے 8000 کا بھی نہیں مل رہا۔ بہت برا حال ہے، یہ مال منگایا، یہ دیکھیں مال آیا نا، اگر چیزیں لگاتے ہیں تو آدھے سے کم زیادہ۔ درد، امراض قلب، جلد، دماغ، جگر اور کینسر سمیت متعدد امراض کی ادویات تاحال دستیاب نہیں۔ جو دوائیاں موجود ہیں ان کی قیمتوں میں گزشتہ برس سے اب تک 250% اضافہ ہو چکا ہے۔ ہسپتال ہو یا پھر میڈیکل سٹور، ادویات تو ابھی بھی مکمل نہیں آ سکیں۔ مریض تو پریشان ہیں، لیکن میڈیکل سٹور مالکان کہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی اب سٹور کو بھرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ ہما بٹ، آج نیوز، لاہور۔ کراچی اور لاہور کی طرح اسلام آباد میں ادویات مہنگی ہی نہیں بلکہ ناپید بھی ہو چکی ہیں۔ بخار، کھانسی، امراض قلب اور کینسر کی ادویات دستیاب نہیں۔ شہری ادویات کے متبادل بھی نہ ملنے پر شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں ایمن سید کی اس رپورٹ میں۔ مریض بھی مہنگائی سے متاثر، ادویات عوام کی پہنچ سے دور، مافیا سرگرم یا فارماسیوٹیکل کی مجبوری، دونوں ہی صورتوں میں بھگتنا مریضوں کو پڑ رہا ہے۔ بخار، کھانسی، بلڈ پریشر، ملٹی وائٹامنز، اینٹی الرجی، امراض قلب اور کینسر کی ڈرپس اور انجیکشنز ناپید ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد میں 100 سے زائد ادویات کی کمی کا سامنا ہے۔ شہری کہتے ہیں ادویات کے متبادل بھی نہیں مل رہی۔ پیناڈول کا پتا میں 10 روپے میں ملتا تھا تو اب 30 روپے 40 روپے میں ملتا ہے، اور وہ بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ جو میڈیسن زیادہ رنگ میں ہوتی ہیں انہیں شارٹ کر دیتے ہیں۔ شہری ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا شکوہ بھی کر رہے ہیں۔ ملنا کے کبھی کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ ملتی ہیں کچھ نہیں ملتی ہیں۔ پہلے تو گروفن ملتی تھی، اب تو وہ بھی نہیں مل رہی۔ اے سی کے کمرے پہ بیٹھ کے یا ایسے کام نہیں ہوتا، غریب عوام کو بھی دیکھا یا روڈوں میں کیا ہو رہا ہے۔ فارماسیوٹیکل کمپنی بھی خام مال کی درآمد کی مشکلات کا اظہار کرتے ہوئے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ تاہم حکومت اور ادویات ساز کمپنیوں کے مابین معاملات میں پس عوام ہی رہی ہے۔